قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 12 سے 18 تک۔ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ خدا کا اور ابلیس کا آپس میں مکالمہ ہے۔ ابلیس نے جو کچھ اس کے دل میں تھا اس نے اس کو اخراج کیا، باہر نکالا حسد کی وجہ سے، اور جس نے اسے باز رکھا سجدہ کرنے سے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا ہے، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جس چیز کا میں نے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے طین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، خاک سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقال ابلیسو، پھر ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے معاف رکھ، مجھے بخش دے، مجھ پر یہ حکم جاری نہ کر، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ آج تک تیری ایسی عبادت کسی فرشتے مقرب نے اور کسی نبی مرسل نے نہیں کی ہوگی، صرف تو اس آدم سے سجدے سے مجھے معاف کر دے۔ خداوند نے فرمایا کہ مجھے کوئی حاجت اور کچھ ضرورت نہیں ہے تیری عبادت کی، جو تو کہہ رہا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا اور ویسی عبادت کروں گا۔ خدا فرما رہا ہے کہ میرا جو ارادہ ہے، میری عبادت ایسی کی جائے جیسے میں چاہتا ہوں، نہ وہ جس طرح کہ تم ارادہ کر رہے ہو۔ جیسے شیطان کو خدا کہہ رہا ہے کہ لا من حیث ترید، نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر خداوند تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا، خارج ہو جا، بے شک تو رجیم ہو گیا ہے اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے، شیطان نے کہا کہ اے میرے پروردگار کیسے یہ تم نے حکم لگا دیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں؟ اے میرے رب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو تو عادل ہے، تو ظلم نہیں کرتا، تو بے انصافی نہیں کرتا، میں نے اتنی عبادت کی ہے تمہاری، عدل سے کام لو، یہ جو میرے عمل کے ثواب ہے سب باطل، مجھے کچھ بھی حصہ نہیں دے گا تو۔ یعنی یا رب بھی کہہ کے خدا کے عدل کا سہارا لے کر کہہ رہا ہے کہ میرے عمل کا ثواب نہیں دے گا مجھے۔ خدا نے فرمایا کہ ایسا مت سمجھو کہ میں ناانصاف ہوں یا میں ظالم ہوں، میں عادل ہوں، مانگو مجھ سے، سلنی، سوال کرو مجھ سے، من امر دنیا، دنیا کے امر میں جو چاہتے ہو مانگ میں عطا کیا جائے گا۔ پہلی چیز جو شیطان نے خدا سے مانگی البقاء الی یوم الدین، اس نے بقا مانگی قیامت کے دن تک، یوم الدین تک۔ خدا نے فرمایا کہ تجھے عطا کر دیا گیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے سلطنت عطا کر، مجھے اتھارٹی عطا کر اولاد آدم پر۔ خدا نے کہا کہ یہ بھی تمہیں سلطنت عطا کی گئی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے عطا کر ایسی قدرت، مجھے جاری کر اولاد آدم کی خون کی رگوں میں، آپ کو یہ دے دیا گیا۔ شیطان نے کہا کہ کوئی بھی اولاد آدم اگر ایک پیدا ہو تو میرے دو متولد ہوں، یعنی ایک کے مقابلے میں دو، یعنی ایک انسان کے مقابلے میں دو شیطان۔ اور پھر شیطان نے کہا میں ان کو دیکھ سکوں اور وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کسی بھی شکل میں اولاد آدم کے سامنے ظاہر ہو جاؤں، جو شکل لینا چاہوں اس کے سامنے ظاہر ہو جاؤں۔ آپ کو یہ بھی عطا کر دیا گیا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ یا رب زدنی، اے میرے پروردگار مجھے اور دے، زیاد کر اپنی طرف سے۔ اب خدا دیکھنا ہے کہ خدا اس کو کیا دیتا ہے شیطان کو۔ خداوند نے فرمایا میں نے بنا دیا تمہارے لیے اور تمہاری ذریت کے لیے انسان کا سینہ ٹھکانہ، جہاں پر زندگیاں گزارو۔ یہاں پر شیطان نے کہا کہ ربی حسبی، اے میرے پروردگار بس یہ کافی ہے میرے لیے۔ اس کے ذریعے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ،